یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں. پاکستان اس وقت کیسے مدد کر سکتا ہے فلسطینیوں کی؟ دیکھیے، پہلی مدد تو ہم جو مورل سپورٹ دیتے ہیں اور پولیٹیکل سپورٹ دیتے ہیں، اور ہال دا ٹائم پاکستانی ہمیشہ سے جو فلسطین کی عوام ہے ان کے ساتھ ہے، اور ہم سارے جو مسلم ممالک ہیں جہاں بھی یہ اسٹرگل شروع ہے، وہ چاہے کشمیر ہے چاہے فلسطین، ہم کر رہے ہیں. لیکن ایز اے نیشن پوری دنیا کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں میر صاحب، یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے. بھٹو صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہمیں اس کا وہ سلوشن ایکسیپٹیبل ہوگا جو فلسطین کو ایکسیپٹیبل ہوگا. لیکن سلولی گریجولی جتنی بھی ابھی جنگیں لڑائی ہوئی ہیں وہ ساری مسلم دنیا میں ہوئی ہے. پھر مسلم دنیا میں اٹ سیلف کبھی سنی شیعہ فسادات اور اقوام اس کی طرح سے آ گیا، تھوڑے سے ہٹ گئے. ابھی بھی کچھ ایسے ممالک ہیں جو ٹو اسٹیٹ تھیوری پہ خوش ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ٹو تھیوری اسٹیٹ پہ خوش نہیں ہے، کیونکہ خاص یہاں طور پہ فلسطینی اس پہ اور اسرائیلی بھی اس کو تسلیم اس کو خوش نہیں. اب یہ واحد ایسی جگہ ہے کہ دیکھو یہ ساری جو مذاہب ہے ان کے مین ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ جوڈیزم ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، تو سب کے لیے ہمارے لیے بیت اللہ قبل اول وہاں موجود ہے. اس لیے یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے. اس کی ایک پراپر سلوشن کے لیے میرا خیال ہے اگر مسلم دنیا اکٹھی ہوگی تو پھر ہی سلوشن آئے گا. اچھا راجہ صاحب، جو لاہور میں جلسہ ہوا مینار پاکستان پہ، نواز شریف صاحب نے چند لمحوں کے لیے فلسطین کا جھنڈا لہرایا، بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے بلاول صاحب نے بھی جو کراچی میں جلسہ کیا تو انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں ایک بہت بڑا کنونشن کیا، انہوں نے وہاں پہ حماس کے رہنما کو اپنے ساتھ بٹھایا. جماعت اسلامی نے بہت بڑا مظاہرہ کیا. پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے سپورٹ تو کی جا رہی ہے، لیکن کوئی ایسا قدم ہم کیسے اٹھائیں کہ جو غزہ میں جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کی عملی طور پہ مدد ہو؟ دیکھیے، اس پہ جہاں تک اخلاقی سپورٹ کی بات ہے اور جہاں تک تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہے، ہماری ساری پارٹیز کے جو رہنما ہیں سینئر، وہ جا کے یہاں پہ ایمبیسڈر تک کو مل چکے ہیں جا کے، اور اس کے بعد ٹاپ ٹیئر جو ٹاپ کی قیادت ہے ہر پارٹی کی، انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے. لیکن یہ تو ایک سپورٹ اس کانٹیکسٹ میں ہے. اس کے علاوہ پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ اس چیز پہ کو یونائٹڈ نیشنز کے فورم کے اوپر، باقی جو انٹرنیشنل فورمز ہیں جہاں پر یہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے، پاکستان کو ڈپلومیٹکلی وہ جو فرنٹ ہے اس کو انگیج کرنا چاہیے، بہت ایگریسولی کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان کو امداد پہنچا سکیں، اور وہ ممالک جو وہاں پر یا آرگنائزیشنز جو وہاں پر کام کر رہی ہیں، وہاں پر آلریڈی لوگوں کو فوڈ سپلائز دے رہی ہیں، یا ان کو ٹینٹس دے رہی ہیں، یا ان کو کھانے پینے کی اشیاء دے رہی ہیں، یا جو بھی فیسیلیٹیشن وہاں پر جو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو پاسبل ہے، تو پاکستان کو وہاں پہ جو لوگ کام کریں ان کے ساتھ پاکستانیوں کو، یہاں کی آرگنائزیشنز کو وہاں سے لائزون کر کے، ریکنسائل کر کے، وہاں پر ایسی یہاں سے جو فیسیلیٹیز پاکستانی بھائی کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان الحمدللہ ایک ایسی قوم ہے جو بہت زیادہ کام بھی کرتی ہے اس طرح کا، اور اس طرح کا اگر کوئی نیٹ ورک ڈیولپ کر لیں اور وہاں پہ ان کو کوئی سپلائز کی شکل میں چیزیں پہنچانے میں یہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اچھا، کیونکہ انیق صاحب ابھی آپ مصر سے آئے ہیں. جی سر. 2-3 دن پہلے واپس آئے. جی جی. اور مصر ہی ایک واحد راستہ ہے. جی جارڈن سے بھی ہے. رفح کا بارڈر، جی غزہ تک پہنچنے کا واحد راستہ فی الحال جی ہاں بالکل رفح ہے. جی. اور آپ قاہرہ سے تقریباً 450 کلومیٹر سفر کر کے رفح تک پہنچ سکتے ہیں. جی. تو پاکستان کی ایمبیسی سے بھی آپ کی وہاں پہ جی جی بالکل. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایز اے پاکستانی یا ایز اے نیشن، ہم پاکستان کے حوالے سے عملی اقدامات، دیکھیں پاکستان ایک معمولی ملک نہیں ہے. پاکستان عالم اسلام کا ایک اہم ترین ملک ہے. 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. میں OIC پہ ابھی نہیں آ رہا، لیکن کیونکہ آپ کا سوال پاکستان کے حوالے سے ہے، اس وقت OIC کے جو 57 ممبرز ہیں ان میں سے ضروری نہیں کہ ہر ملک کی بات سنی جائے. پاکستان، ٹرکی، ملیشیا، سعودیہ، قطر وغیرہ وغیرہ، یہ چند ممالک یہ اپنے نمائندوں کو وہاں بھیجیں. جس طرح بائیڈن صاحب آ کر بات کرتے ہیں، اپنی سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں. یہ رشی سوناک کیوں گئے تھے؟ یورپی یونین نے کیسے پہلے سیکنڈ ایڈ سسپینڈ کر دی. 789 ملین یورو سالانہ یورپی یونین دیتا تھا، انہوں نے کہا فوراً بند. یورپی یونین، پھر ہم آگے ایک کلیکٹیو باڈی پر. پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے،
اور دنیا پاکستان کی جانب سے، دنیا اسلام پاکستان کی طرف بڑی امید بھری نگاہ رکھتی ہے، لیکن کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بات فرمائی ابھی یہاں کہ ہم ان کا یونائٹڈ نیشنز میں جائیں، بات کریں، انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم سیکورٹی کونسل میں چائنا اور رشیا کی مدد بھی لے سکتے ہیں، لیکن گفتگو پھر گفتگو پھر گفتگو پھر گفتگو۔ آپ نے ایک جملہ بڑا شاندار عطا فرمایا ابھی، وہ ہے کہ عملی اقدامات۔ وہ عملی اقدامات کے لیے ضروری ہے کہ ہم بنفس نفیس بڑی طاقتوں کو، جو 4 5 6 بڑے ممالک ہیں، ان کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر، آج ٹرکی کا نمائندہ آپ کے ساتھ بیٹھے، ملیشیا کا نمائندہ آپ کے ساتھ بیٹھے، سعودی عرب، سعودیہ بہت اہم رول پلے کرتا رہا، اور ابھی چند دن پیشتر کے معاملات آپ ذہن میں رکھیے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو بڑھتی ہوئی محبتیں، ان کو روکنے کے لیے تمام کام یہ ہوا۔ سعودیہ اور ایران کے درمیان قربت، یہ غزہ کا واقعہ، یہ اسکرپٹڈ واقعہ محسوس ہوتا ہے کہ نظر کسی اور پر ہے، کیا نشانہ کوئی اور ہے؟ OIC کیا کہتا ہے؟ OIC یہ کہتا ہے کہ مذمت قرار تھدے کے تھدے لگ گئے۔ میں نام لے کر یہاں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسرائیلی پروازیں مسلمان ریاستوں کے اوپر سے پرواز کیسے کر رہی ہیں؟ چلیں، یہ تو آپ OIC کی طرف چلے گئے نا، میں تو آگے جا رہا ہوں نا، صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان اپنا رول یہ پلے کرے اس انداز میں کہ دیکھیے، اگر ریاستوں میں آپ بانٹ دیں گے کہ پاکستان کا رول، ایران کا رول، سعودیہ کا رول، قطر کا رول وغیرہ وغیرہ، سینکشنز لگنا، بڑی طاقتوں سے ڈر، ہم مسلمان بھی تو ہیں۔ جب بلنکن یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہودی، میرا باپ یہودی، میری ماں یہودی، کیا کسی مسلمان سربراہ نے وہاں جا کر یہ بات کہی کہ میں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان؟ ہوا سماکم المسلمین۔ ٹھیک ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس پہ دیکھیں، یہ جو ہے ایکچولی یہ جوڈیزم اور مسلم اور کرسچینٹی کا جنگ نہیں ہے، یہ بیسیکلی نہیں ہے، میں سے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستانی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک پاکستانی الحمدللہ اس نے ٹرکش کے زلزلے میں $3 ملین دیا تھا، ایون وہ بڑے حیران تھے، سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا۔ پاکستان کے مہیر زراعت ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہو، اور وہ ایک جس طرح حماس ہے، حماس کو نہیں مانا جاتا کہ وہ ایک ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے۔ اگر حماس جو فلسطین کی ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے، اس کی پارٹیسپیشن کے ساتھ جس طرح حماس الیکٹڈ باڈی ہے کہ نہیں، حماس نے غزہ میں الیکشن جیتا ہے، نہیں وہ جیتا ہے بالکل، غزہ کے حد تک ہے، بل انٹرنیشنلی وہ ریکگنائز نہیں کرے تو OIC میں نہیں آتے۔ OIC میں 2 مرتبہ پاکستان میں عمران خان صاحب کے دور میں عمران خان صاحب نے بڑی خدمت کی اور حکومت نے بڑا کام کیا، اس ایشو کو بہت ٹیک اپ کر لیا، 2 OIC کروا لیے۔ اب اس کے لیے مسلم دنیا جب یونائٹ ہوگی اور وہ آ کر کے ایک سٹیپ لیں گی اور اس کو لا کے امپلیمنٹ کریں گے، مسلم دنیا اس وقت یونائٹ ہوگی جب پہلے پاکستان کے اندر آپ یونٹی دکھائیں گے۔